رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوگی، نہ وہ اس میں تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ پاخانہ کریں گے۔ جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگوٹھیاں عود کے ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ خوبصورتی کے سبب ان کی پنڈلی کا گوڑا گوشت کے اندر سے نظر آئے گا۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ ان کے درمیان کوئی عداوت و دشمنی ہوگی۔ ان کی دل ایک آدمی کے دل کے مانند ہوں گی اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ یکایک ایک تارا ٹوٹا جس سے روشنی پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، زمانہ جہالت میں جب تم لوگ ایسے کوئی چیز دیکھتے تو کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم کہتے تھے کوئی بڑا آدمی مرے گا یا کوئی بڑی شخصیت جنم لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ اللہ بزرگ و برتر جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، پھر ان سے قریبی آسمان کے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر ان سے قریبی اس طرح تسبیح کا یہ غلبہ ہمارے اس آسمان تک آ پہنچتا ہے۔ چھٹے آسمان والے فرشتے 7ویں آسمان والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ کیا حکم صادر فرمایا ہے؟ تو وہ انہیں بتاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہر نیچے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں۔ اس طرح بات دنیا سے قریبی آسمان والوں تک آ پہنچتی ہے، اور کی جانے والی بات چیت کو شیاطین اچک لیتے ہیں۔ جب وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو سننے سے باز رکھنے کے لیے تارا پھینک کر انہیں مارا جاتا ہے، اور وہ اسے اچکی ہوئی بات کو اپنے یاروں کے کانوں کے طرف پھینک دیتے ہیں، تو وہ جیسی ہے اگر ویسی ہی اسے پہنچاتے ہیں تو وہ حق ہوتی ہے، مگر لوگ اسے بدل دیتے اور گھٹا بڑھا دیتے ہیں۔